سندھ کا ایک پسماندہ علاقہ، وہاں کا ایک سرکاری اسکول جس میں ایک بچہ بڑے دنوں سے اسکول یونیفارم اور جوتے کے بغیر آ رہا تھا، اور استاد روزانہ کی بنیاد پر اسے اگنور کر رہا تھا۔ ایک دن استاد کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ بچے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ آگے سے کہتا ہے، استاد جی مینو مارو نا، میں کل تو اسکول نہیں ہوتا۔ بچے کی یہ بات سن کر استاد تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ بچہ اسکول چھوڑنے کو تیار ہے لیکن اسکول یونیفارم اور جوتا پہن کر نہیں آ سکتا۔ خیر، استاد کو وہ سارا معاملہ سمجھاتا ہے اور استاد اسے بولتا ہے، تم ایسا کرو کہ دوسری ساری کلاسز میں جاؤ اور وہاں پر اپیل کرو، تمہیں کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں گے جس سے تم اسکول یونیفارم اور جوتا خریدیں۔ بچہ ایگری ہو جاتا ہے، بچہ ایک کلاس میں جاتا ہے، اپیل کرتا ہے، کچھ پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ دوسری کلاس میں جاتا ہے، اپیل کرتا ہے، پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب تیسری کلاس میں جا کر اپیل کرتا ہے تو وہاں پر موجود استاد شدید غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بچہ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھتا ہے اپنے استاد کے، اور استاد اس کو بولتا ہے کہ فوری طور پر تم واپس جاؤ اور جن جن بچوں سے تم نے پیسے لیے ان کو واپس کر دو اور اس کے بعد میرے پاس آؤ۔ بچہ واپس جاتا ہے اور دوسری دو کلاسز میں جا کر اپنے پیسے جو اس نے چندے کی صورت میں لیے ہوتے واپس کر دیتا ہے۔ جب اس استاد کے پاس واپس پلٹتا ہے تو استاد اس کو بولتا ہے کہ اب بتاؤ کہ تم یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ بچہ بولتا ہے کہ استاد جی میرا والد موچی ہے اور وہ اتنے پیسے افورڈ نہیں کر سکتا کہ مینو یونیفارم تے جتی لے کے دے۔ آخر کار استاد اس کو بولتا ہے، تم ایسا کرو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تم اس سے یونیفارم اور اپنے شوز لے آؤ اور یہ پیسے تم نے مجھے واپس کرنے، یہ قرض تمہیں میں دے رہا ہوں، اور اسکول ٹائم کے بعد تم ایکسٹرا ٹائم کے طور پر فارغ ٹائم میں اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤ گے اور اس سے جو تمہیں پیسے ملیں گے اس میں سے تم پیسے مجھے واپس بھی کرو گے اور اپنا خرچہ بھی چلاؤ گے۔ خیر، بچہ ایسا ہی کرتا ہے اور آہستہ آہستہ وقت پلٹتا ہے، ایک دور گزرتا ہے، دوسرا دور گزرتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے۔ ایک دن وہی بچہ اپنی جوتوں کی ایک فیکٹری کا افتتاح کرتا ہے اور اس افتتاح کے موقع پر اسی استاد کو وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلاتا ہے۔ وہاں پر اور بھی علاقے کے معززین اور جوتوں کے جو بڑے بڑے ڈیلرز ہیں وہ بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں، لیکن مہمان خصوصی وہی استاد ہوتا ہے۔ استاد محترم جیسے ہی افتتاح والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو بچہ ان کے قدموں میں گر جاتا ہے اور بولتا ہے، استاد جی آ ویکھ لو جڑا بوٹا تساں لایا سی اج جو وڈا ہو کے قدور اور تناور درخت بن کے، ایک موچی کا بیٹا جو دوسروں کی جوتیاں کھان کھان کر اپنا وقت گزارتا ہے اور آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی فیکٹری کا اونر بن چکا ہے۔ یہ سارا میٹر آپ کے سامنے رکھنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ ہمارے بہت سے مخیر دوست، مخیر حضرات بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ فقیر پیدا کرتے ہیں، لینے والا ہاتھ پھیلاتے ہیں، دینے والا ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں معاشرے میں کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور لانی ہوں گی کہ ہم لوگوں کو کاروبار کرنے کی تلقین کریں، جو روزانہ اور ماہانہ کی بنیاد پر چندہ لینے آتے ہیں ان سے جو بھی کام ممکن ہو ان کو ایسی تلقین کریں تاکہ وہ
ایک بہتر اور بہترین کاروبار بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ وہ ساری زندگی مانگ کر ایک فقیر کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارے۔ اگر وہ استاد اس موقع پر بچے کو نہ ڈانٹتا اور اس کو نہ سمجھاتا تو آنے والے دور میں کیا ہوتا؟ وہ بچہ ایک فقیر، ایک غریب انسان کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن ایک اچھا استاد ایک بہت شاندار انسان کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے معاشرے میں جن لوگوں کو، جو ہماری مخیر دوست ہیں، وہ لوگوں کو چندہ دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے وہ لوگوں کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کریں، اس کی بنیاد پر ان سے کام لیں، یا ان کو وہ راستہ دکھائیں جس راستے پر چل کر وہ ایک بہتر انسان، ایک خود کفیل انسان بن سکے، اور خود اپنی کفالت کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کفیل بن سکے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ یہ معاملات عام طور پر چل رہے ہیں، ہم خود ان معاملات سے گزرتے ہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے عادت بنائی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست احباب ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ٹھیک ہے ماہانہ آتے ہیں، ہفتہ وار آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن سارے لوگ اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں جو کہ کچھ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن جو جوان ہیں، کم عمری میں ہیں، کچھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ہمیں انہیں کام کے مواقع دینے چاہیے، انہیں ایسی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ اپنے کام کی طرف کوشش کریں، نہ کہ ایک فقیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کریں۔ میری سمجھ اور عقل کے مطابق جو بات میری سمجھ میں آئی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے ہٹ کر کوئی بھی بات آپ کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہوں گا، ہمیں اپنے معاشرے کے جو بگاڑ ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، ان کو بہتر کرنا ہوگا، جس طرح اور جتنا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں کسی نئی موضوع، کسی نئی بات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔